نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ہندوستان کی بیٹی ہے، دنیا کی شان ہے، کتنی انوکھی میٹھی یہ اردو زبان ہے۔ پھولی پھلی زبان یہ ولیوں کے گود میں، رب جانے کون اس کا بنا باغبان ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے رفیق ادب کے نام سے ایک اردو چینل کا تعارف کروا رہا ہوں۔ آپ کے سامنے اس چینل کے تعارف کروانے کا ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ یہ زبان ہر خاص و عام تک پہنچ جائے۔ ایک وقت تھا کہ یہ زبان جہاں ہر گھر میں بولی جاتی ہے، اسی طرح ہر گھر میں پڑھی جاتی تھی۔ ہر کوئی، ہر فرد، چاہے بوڑھا ہو جوان، مرد ہو عورت، ہر کوئی اس زبان سے واقف تھے، اس زبان کو پڑھتے تھے اور اس زبان کو لکھتے تھے۔ لیکن عصری اثرات کی وجہ سے، عصری حالات کی وجہ سے ہم اس زبان کی تعلیم بچوں کو دینے سے قاصر رہ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں انگلش میڈیم اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں، داخلہ کرواتے ہیں، اکثر و بیشتر انگلش میڈیم اسکولوں میں اردو زبان کے لیے کوئی مخصوص استاد مقرر نہیں کیا جاتا۔ اس وجہ سے ہمارے بچے اس تعلیم کو حاصل کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی معلومات کے متعلق اردو زبان میں کوئی اعلان آتا ہے یا کوئی تحریر آتی ہے، تو یہ نوجوان طبقے کے پاس اردو زبان کی پڑھائی اور لکھائی نہ ہونے کی بنیاد پر دشواریاں درپیش آتی ہیں۔ اس لیے خیال ہوا کہ اردو زبان کو پھر سے تعارف کروانے کے لیے، پھر سے ہر گھر تک پہنچانے کے لیے اور ہر جوان طبقہ، نئی نسل کو اس زبان سے قریب لانے کے لیے ایک کوشش کی جائے، اور اس چینل کے ذریعے حروف تہجی سے لے کر پڑھنے اور لکھنے کی ساری تعلیمات کو مہیا کروایا جائے۔ اس غرض سے اس چینل کی ابتدا کی گئی ہے۔ آپ تمام احباب اس کا تعاون فرمائیں، بغور اس کو دیکھیں اور اپنے بچوں کو، بالخصوص نوجوان طبقے کو اس کو دیکھنے کی ترغیب دلائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج ہمارے بچے ڈاکٹر بھی بن گئے، انجینئر بھی بن گئے، لیکن ان کے ہاں تہذیب جاتی رہی، تہذیب نام کی چیز باقی نہیں رہی، اور کبھی وہ اپنے ماں باپ کی بے ادبیاں کر بیٹھتی ہیں، بزرگوں کی بے ادبیاں کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے پر برا اثر پڑتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا جہاں ہمارے ہاں تہذیب ہی تہذیب تھی، ادب ہی ادب تھا، احترام ہی احترام تھا، لیکن آج تعلیم رہنے کے باوجود، مال و دولت رہنے کے باوجود، بڑے بڑے عہدے رہنے کے باوجود ہم اپنی تہذیب سے دور ہو چکے ہیں، اور اس کا اثر آنے والے زمانے میں اور مشکلات کا سامنا کرنے کے امکانات ہیں۔ لہٰذا اس غرض سے ہم نے اس چینل کی ابتدا کی ہے۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک درد تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں بس اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ان چار مصروں میں شاعر مشرق نے
اس بات کو اچھی طرح واضح فرمایا کہ ہماری ابتدا کیسی ہی کیوں نہ ہو لیکن انتہا اچھی ہونی چاہیے. اب جب تک خرد کا معاملہ ہے، عقل کا معاملہ ہے، کہ میں عقل مندوں سے بھی یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ ہمارا آخری منزل کیا ہو سکتی ہے، ہماری انتہا کیا ہو سکتی ہے، ہمارا خاتمہ کیا ہو سکتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ اگر آپ ترقی چاہتے ہو، آپ بلندیاں چاہتے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی روح کو، اپنے ضمیر کو اتنا بلند کرو، اتنا شفاف رکھو، اتنا پاکیزہ رکھو، اور ایسے کام کرو جس میں بھلائی ہی بھلائی ہو، برائی کا دخل نہ ہو. اگر ایسا کرو گے تو خود خدا تمہاری تقدیر جب لکھے گا تو تم سے سوال کرے گا کہ اے بندے، تو نے میری رضامندی کی خاطر زندگی گزاری، اب تو بتا کہ میں تیری رضامندی کیا ہے، تیری رضامندی کی خاطر میں تقدیر لکھتا ہوں. تو عزیزان محترم، دوسری ایک جگہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس شعر میں بھی غالباً شاعر مشرق نے اس بات کا پیغام دیا کہ اے لوگوں، آپ کو اگر اچھی زندگی کرنا ہے، آپ کی قسمت اچھی ہونی ہے، آپ اچھی تقدیر چاہتے ہیں، اس لیے کہ تقدیر کا لکھنے والا رب کائنات ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آپ کی قسمت اچھی ہو جائے، آپ کی تقدیر اچھی ہو جائے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ تمہارے کردار اچھے ہوں. اگر آپ کو کردار اچھے ہونی ہے تو میرے محبوب کے وفادار بن جاؤ، جس کو میں نے رسول بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، پیغمبر بنا کر بھیجا، رہنمائی کے لیے بھیجا. آپ اس رسول کی اتباع کرو، تابعداری کرو، سنتوں کی پیروی کرو. ہر عمل جب آپ کریں گے، کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اس عمل میں حضور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. آپ کو ایک ہی ذات ہے جو وہ بتا سکتی ہے کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، اور وہ حضور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تو ناظرین، ہم اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات ویسے ہر زبان میں آپ کو مل جائیں گے، اور ویسے ہر زبان اللہ کی زبان ہے، اللہ کے بندوں کی زبان ہے، اور ہر زبان سے اللہ رب العزت واقف ہے. لیکن اپنی جو زبان ہوتی ہے، ہر کسی کو یہ چاہیے کہ اپنی زبان سے ایک محبت رکھے. جیسا آدمی اپنے وطن سے محبت رکھتا ہے، اس کا حکم قرآن و حدیث سے ملتا ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک سے محبت رکھیں، کیونکہ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہماری جو مادری زبان ہے، جسے ہم اردو کہتے ہیں، اس زبان سے محبت رکھنی چاہیے، اس زبان سے الفت رکھنی چاہیے، انسیت رکھنی چاہیے. اور یہ زبان ہم بھی بات کریں، ہمارے بچوں کو بھی بات کرنے کی ترغیب دیں. صرف بات کرنا نہیں، ویسے تو اردو زبان بولنے والے بے حساب دنیا میں موجود ہیں، لیکن اس کا پڑھنا، لکھنا اور اس زبان کے نشیب و فراز سے اگر ہم واقف رہیں تو ہماری تہذیب کا بڑا سرمایہ اس زبان میں موجود ہے. ہمارے تاریخ کا ایک بڑا حصہ اس زبان میں موجود ہے، بلکہ تاریخ مکمل طرح سے اس زبان میں موجود ہے اگر ہم اس زبان کو اچھی طرح سے پڑھ لیں. ویسے انگریزی زبان آج دنیا کی مشہور زبانوں میں ایک ہو گئی ہے. اس زبان کا تعلق روزی روٹی سے جڑ گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس زبان کو بھی پڑھیں. اور پھر علاقائی زبانیں، جیسے ہم کرناٹک میں رہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ کنڑا زبان بھی ہم سیکھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری مادری زبان جو اردو زبان ہے، جب کوئی ریکارڈ ہم لکھتے ہیں تو وہاں پوچھتا ہے کہ مدر ٹنگ کیا ہے، مادری زبان کیا ہے، تو ہم جہاں اردو لکھتے ہیں، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم کو اردو نہیں آتی، نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے. لیکن ہماری پوری زندگی کا گزر بسر گھروں میں، ماحول میں، بازاروں میں، ہر جگہ ہم اسی زبان کو بات کرتے ہیں. اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ جہاں اس زبان کو ہم بات کرتے ہیں، ہمارا اوڑھنا بچھونا یہی زبان ہے، ہماری تاریخ اس زبان سے ہے، ہمارا فلسفہ اس زبان میں ہے. اور یہ وہ زبان ہے
جس کی شائستگی، نزاکت اور پاکیزگی اپنی مثال آپ رکھتی ہے۔ کیسا بھی ادب کیوں نہ ہو، کس شاعر کا یا کس ادیب کا ادب کیوں نہ ہو، جب اردو زبان میں وہ شاعر بولتا ہے تو اس کی بول میں پاکیزگی آ جاتی ہے، اس کے انداز میں پاکیزگی آ جاتی ہے۔ ایک غیر مسلم شاعر ہے جس کا نام کرشن بہاری نور ہے، ان کے 2 شعر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ دیکھیے کہ نزاکت، شفافیت، شائستگی کا انداز دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ دیر سے نور چلا باب حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، ان کی معراج کے وہ عرش برین تک پہنچے اور میری معراج کے میں ان کے قدم تک پہنچا۔ جبکہ بولنے والا شاعر ایک غیر مسلم ہے، کرشن نام ہے، نور تخلص ہے، بہار کے رہنے والے ہیں۔ لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تو بات کا انداز دیکھیے، باب حرم کا لفظ دیکھیے اور گناہوں سے پاکیزگی کی طرف دیکھیے۔ سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، رب کائنات کا کرم مجھ پر ہو گیا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ان کی معراج یعنی حضور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ ہے کہ وہ عرش برین تک گئے، اور میری معراج یہ ہو سکتی ہے کہ میں آپ کے نقش قدم یعنی میں آپ کے قدم تک پہنچ جائے، یعنی آپ کا طریقہ مجھے معلوم ہو گیا، آپ کے طریقے پر میں عمل کر لوں تو یہ میرے لیے معراج ہو جائے گی۔ مذہب اسلام یہی کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا اگر ہم ہو جائیں تو دنیا میں بھی ہم کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ دیکھیے یہ زبان کا اثر ہے، یہ زبان کا تعلق ہے۔ جو بھی زبان کو بولتا ہے تو بولنے کا انداز بڑا پیارا، بڑا سلجھا ہوا نظر آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس چینل میں ہم جہاں تک ہو سکے بڑی نزاکت کے ساتھ، بڑے مختصر سے انداز میں آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس چینل بنانے کا ایک اور مقصد بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر کالجوں میں، پری یونیورسٹی یعنی PUC کالجز میں اور ڈگری کالجوں میں بچے اپنی خواہش کی بنیاد پر، پسند کی بنیاد پر آپشن میں جا کر لینگویج اردو لے لیتے ہیں، لیکن بچوں کی قلت کی وجہ سے، بچوں کی کمی کی وجہ سے وہاں اساتذہ، لیکچررز، پروفیسر نہیں ہوتے ہیں۔ بچے، طلباء و طالبات بڑی مشکل سے کوشش کر کے اس پیپر کو حل تو کر لیتے ہیں، پاس تو ہو جاتے ہیں، لیکن کتاب میں جو بات ان تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، نصابی کمیٹی جس ارادے سے جس سبق کو رکھی ہے، جس نظم کو رکھی ہے، جس غزل کو رکھی ہے، اس مقصد تک وہ بچے جا نہیں پاتے اور اس سبق کا مقصد انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ نصاب کا رکھنے کا مقصد یہاں اس اعتبار سے پورا نہیں ہوتا، ایک طرح کا نقصان ہے، جس کی وجہ سے بھی ہماری تہذیب ہاتھوں سے جاتی ہے۔ اگر تہذیب باقی رہے تو یاد رکھو کہ ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہماری پہچان ہماری تہذیب ہے، ہماری شان ہماری تہذیب ہے، ہماری تہذیب ہمارے سر کا تاج ہو سکتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ 11ویں اور 12ویں جماعت کا کرناٹکا پری یونیورسٹی بورڈ کا سلیبس نصاب اور پھر انشاءاللہ ڈگری کالجوں کا نصاب، یہاں ایک ایک سبق اور ایک ایک نظم، ایک ایک غزل کے اعتبار سے مختصر سے وقت میں جو ضروری ہے وہ باتوں کو عرض کیا جائے گا، اور پھر اس کے سوالات و جوابات، اس کی تشریح، یہ تمام چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ عزیزان محترم، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن پر پریس کر کے سبسکرائب کر لیں، اور پھر کامنٹ سیکشن میں آپ کو اگر بات پسند آئی، اچھی لگی، تو آپ وہاں آپ کی پسند آنے کی بات بھی اظہار فرمائیں، آپ کی پسند کو بھی اظہار فرمائیں، اور اس کے علاوہ آپ کی جو خواہشات ہیں، آپ کی جو پسند ہے،
اس کی بھی ہمیں اطلاع دیں، اور کہیں ہماری غلطی ہو جاتی ہے تو آپ بلا جھجک اس کی ہمیں اطلاع فرمائیں، کمنٹ سیکشن میں آپ لکھیں یا پھر کال کے ذریعے ہمیں معلوم فرمائیں۔ انشاءاللہ ہم اگر ہماری اچھائی ہے تو ابھی انشاءاللہ اس اچھائی کو اور بہتر خوبتر سے خوبتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم سے بھول چک میں کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ہم سدھارنے کی، سنبھالنے کی کوشش کریں گے۔ معذرت کے ساتھ ہم اپنی غلطی کو قبول کر لیں گے اور پھر اس غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ تعلیمات آپ تک جلد سے جلد پہنچیں اور اس کا بھرپور فائدہ آنے والی نسل کو ہو، بالخصوص یہ نوجوان طبقہ جو ہم سے ہٹ کر، اس میں ہماری اولاد بھی ہے، ہم سے ہٹ کر کسی اور جگہ چلا جا رہا ہے، کسی اور کلچر میں، مغربی تہذیب میں مبتلا ہو رہا ہے، مغربی تہذیب کو پسند کر رہا ہے، ان کے کھانوں کو پسند کر رہا ہے، ان کے لباسوں کو پسند کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے ایک بڑے نقصان کی بات ہے، بڑے غم کی بات ہے۔ اس لیے انہیں بچانا ہماری ضرورت ہے، ہماری کوشش ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کریں گے کہ ہم مشرقی تہذیب کو قائم رکھیں گے، ان تک باقی رکھیں گے، اور ہماری تہذیب کے ساتھ ہماری زبان کو بھی ہم باقی رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.